والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم سامعین حضرات، آج جس نبی کے بارے میں میں اور آپ جانیں گے ان کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے. بہت کم یہ نام سننے کو ملتا ہوگا آپ کو. یہ ایک نبی تھے حضرت لوط، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا. ہارون نہیں، ہاران تھا، اور یہ آزر کے بیٹے تھے. اور آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا. آزر کے یہ دو بیٹے ابراہیم اور ہاران. تو لوط علیہ السلام کے چاچا ابراہیم علیہ السلام ہوئے. تو لوط علیہ السلام صدوم کے شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی اجازت لے کر جا بستے ہیں. صدوم نامی ایک شہر جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام جا کر بستے ہیں اور اللہ کی دعوت دینے کا کام کرتے ہیں جب نبی بنانے کے بعد. محترم سامعین حضرات، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ایسا گھنونا کام کرتی تھی، شرک کے ساتھ ساتھ ایسی بے حیائی کا کام کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دھرتی زمین پر لوگ بس رہے ہیں، تب سے لے کر لوط علیہ السلام کی قوم تک ایسی بے حیائی کوئی نہیں کیا، ایسا گناہ کا کام کسی نے نہیں کیا. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کام کرتے تھے، یہ گندا کام کرتے تھے. شرک تو تھا ہی تھا. شرک کے بارے میں لوط علیہ السلام اللہ کی دعوت ان لوگوں کے سامنے دے گئے تھے کہ بھائی تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو اللہ تعالیٰ تمام کا پالنے والا ہے. یہ تھا ہی تھا معاملہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چھوٹے موٹے برائیاں جو تھے وہ تو ہر قوم میں رہتے ہیں، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور ہر نبی ہر ایک قوم کے لوگوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو ان کے اندر بھی کچھ برائیاں تھی، لیکن جو مہا پاپ جسے کہتے ہیں، سب سے بڑا گناہ جو کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک عجیب انوکھا گناہ وہ یہ کرتے تھے جسے لواطیت کہتے ہیں. اب یہ لواطیت کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی جنسی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے کرتے تھے. یہ دنیا کی سب سے پہلی قوم، یہ سب سے پہلے گندے لوگ ہیں جو اپنی جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کو چھوڑ کر، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہ کیا کرتے تھے آپس میں، یا جو انسان دوسرے گاؤں سے ان کے پاس آتا تو راستے میں ان آدمیوں کو، نوجوان لڑکوں کو لے کر یہ گندا کام کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی تعداد آج ہندوستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. یہ آج کا معاملہ نہیں. ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ باتیں وہ سنے بھی نہیں تھے پہلے. ایسا معاملہ ہی نہیں تھا ہمارے اس ہندوستان کے اندر. کہیں دیکھنے کو سننے کو نہیں ملتا تھا کہ بھئی آدمی اپنی جنسی خواہش پوری کر رہے ہیں. اب یہ 2-4 سال سے شروع ہو رہا تھا، ابھی پورا پھیل چکا ہے. جنہیں گورنمنٹ بھی کیا کہتی ہے، اجازت دے دی ہے کہ بھئی تم چاہے تو آدمی رہ سکتے ہو. ان کو گے کپل کہا جاتا ہے انگریزی میں سمجھنے کے لیے. جس طریقے سے آپ فارم بھرتے ہیں کسی چیز کا، وہاں پر آپ کو لکھا جاتا ہے کہ بھئی میل ہے کہ فیمیل ہے. آدمی ہے تو میل لکھتا ہے، فیمیل عورت ہے تو فیمیل لکھتی ہے. اب ان کو ایک اور آپشن بنایا گیا گے کے نام سے، GAY گے. یہ یعنی کہ ایسے لوگ جو آدمی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی باقاعدہ ان کی بات سن رہی ہے آج. تو یہ معاملہ جو ہے اب کا معاملہ نہیں ہے. آج ایسی قوم نہیں پیدا ہوئی. ایسا نہیں کہ نیا سے شروع ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا وہ قوم ختم ہو گئی. دیکھتے ہیں کیسا ہوا. لیکن ابھی اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو عذاب آئے گا بھی ضرور انشاءاللہ جو لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں.
لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت ہی بے حیائی کا کام کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ مجلس میں ایسی حرکت کرنا جس سے لوگوں کو ناگوار لگے وہ کام کرتے تھے، فحش باتیں، گندے باتیں اور راستے میں آنے جانے والوں کو چھیڑنا، ایسی حرکتیں یہ قوم کرتے تھے۔ یہ ان کی برائیاں تھیں۔ ڈاکہ ڈالنا یہ ان کی برائی تھی، کسی کے پیسے چھیننا یہ ان کی برائی تھی، امانت میں خیانت کرنا یہ ان کی برائی تھی۔ یہ تمام برائیاں ایک طرف، لیکن سب سے بڑی برائی ان کے اندر شرک کے بعد میں وہ ایسا گندا کام کرنے کی تھی۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، اے میرے بھائیوں، اے میری قوم کے لوگوں، تم یہ کیسا کام کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ میں سب سے پہلے اس سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے بہت برا کام ہے۔ اگر تم بنا توبہ کے مر گئے جہنم میں جلو گے۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اس کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، اور ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں پاک بننے کی تلقین کرتا ہوں، تم پاک بازی اختیار کرو۔ یہ کیسی گھنونی حرکت تم کرتے ہو، اس سے پہلے کوئی نہیں کیا، آپ کرتے ہو۔ تمہارے لیے اللہ نے جوڑا بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا عورت، اس کے ساتھ تم یہ کام کرو۔ یہ نہیں کہ تم آپس میں ایسا کام کرو۔ یاد رکھو، تم اگر ایسی حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اتنی اچھی بات لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے رکھی۔ بجائے اس چیز کو قبول کرنے کے، بجائے وہ اپنی اصلاح کرنے کے، سدھرنے کے بجائے کیا کہا؟ مشورہ کیے، جماعت کو کیا بولے؟ یہ جو لوط ہے بہت پاک بن رہا ہے، اچھا انسان، نیک انسان بن رہا ہے، پاک بننے لگا ہے، تو ضرورت نہیں ہے ہمیں اس لوط کی، ہمیں پاک نہیں بننا ہے۔ ہم جو ہے، جیسا ہے، جیسی حرکت ہم کرتے ہیں، ہم اس میں خوش ہیں، انجوائے کر رہے ہیں ہم اپنی لائف کو۔ یہ جو انسان ہے ہمیں یہ کام کرنے سے روک رہا ہے، اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تمام گاؤں والے مل کر لوط کو ہمارے گاؤں سے نکال کر دور کرنا ہے۔ دیکھیے، جو اچھا کام کرنے کے لیے بول رہے ہیں، انہی کو یہ سماج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے گاؤں کے باہر رکھنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایسے بیوقوف آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہیں بھی۔ جو انسان اچھی بات کرتا ہے، اپنی برائیوں کو اصلاح کرنے کے بجائے خود اسے الٹا بدنام کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسی قوم کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال مشورہ کر کر کہتے ہیں، لوط کو بلاتے ہیں، اے لوط، تم بہت پاک بن رہے ہو، لگتا ہے تمہارا ہمارا میل ملاپ نہیں ہوتا، تو تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ ہمارا، یا تو ہم جیسے بن جاؤ، ٹینشن ہی ختم۔ سماج میں رہنا ہے تو ہم جیسا کرتے ہیں خاموش رہ لو، نہیں تو ہمارے ساتھ تم بن جاؤ۔ اگر نہیں ہوتا تو تم ایک کام کرو، یہ ہمارا گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ نبی کو بولتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، یہ کیسی میری قوم کے لوگ ہیں، یہ کیسے پاگل لوگ ہیں جن کو میں اچھی بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری بات کو کاٹ ہی نہیں رہے، بلکہ مجھے ہی خود گاؤں کی نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گاؤں سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں میرے؟ اے میرے اللہ، میں تو عاجز آ چکا ہوں، ختم ہو گیا میرا بولنا، جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکا، جتنا میں بولنا تھا بول چکا، اب میرے مولا میں تیرے سپرد کر دیتا ہوں، تو جو چاہے وہ کر دے۔ کہنے لگے، یہ کیا بول رہے ہو؟ اللہ کیا کرے گا؟ کون سا اللہ؟ ایسی ویسی باتیں جو خلاف ہو سکتی، کیا کیا ہو سکتی ہے، آپ بہتر کرتے۔ اور اے لوط، یہ اللہ کا عذاب کیا لگا رہے ہو؟ اگر اللہ کا عذاب ہے ہی ہے تو لے کر آؤ، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا، ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی ہمت کی بات کر دی ہے۔ اب جب قوم خود اللہ کا عذاب مانگ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو عذاب حاصل کرنا ہی ہے ان کی حرکت پر۔ تو ہوتا یہ ہے محترم سامعین، جیسے کہ میں نے اور آپ نے حضرت ابراہیم اسلام کی واقعے میں سنا، جب حضرت ابراہیم اسلام کے پاس 3 فرشتے آئے جن کا نام بھی ذکر کیا گیا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت غالب اسرافیل یا اسرائیل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ 3 فرشتے ابراہیم اسلام کو خوشخبری دینے آئے تھے کہ تمہاری بیوی سارہ کو بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد اسحاق کو بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ کہہ کر چل دیے
तो इब्राहिम साहब ने कहा कि तुम्हारा आगे का रास्ता कहाँ है, तुम सीधे जा रहे हो आसमान अल्लाह के पास? कहते हैं नहीं, हम जा रहे हैं सदूम की तरफ, जहां के लोगों ने बेहयाई को बड़ा रखा है, जहां के लोग घिनौना काम कर रहे हैं। हम अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती को उलटने जा रहे हैं, अल्लाह का अजाब वहां लेकर जा रहे हैं। कहते हैं वो तो मेरे भतीजे की बस्ती है, लूत की बस्ती है। कहते हैं अल्लाह ताला उनको बचा ले, अल्लाह लूत और उनके मानने वालों को बचा लेगा और उन्हें अज़ाब से दोचार करेगा। ये कहकर निकलते हैं ये तीन फरिश्ते लूत की तरफ, लूत अलैहिस्सलाम की तरफ। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं पहचाने थे कि ये फरिश्ते हैं, उनको बगैर पहचाने इंसान ही समझकर एक बछड़ा भुना हुआ उनके सामने रखते थे खाने के लिए, ताकि वो इंसान है तो खाना खा ले, लेकिन वो इंसान नहीं थे, फरिश्ते थे तो खाना नहीं खा सकते थे, नहीं खा लेते, तो निकल लेते हैं ये बात कहकर। वैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी इन फरिश्तों को नहीं पहचानते, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आए थे, नहीं पहचानते। जैसे ही वो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम को मिलते हैं, लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी मेरे ऊपर। क्यों? इसलिए कहा उन्होंने कि ये नौजवान अच्छे और बड़ी खूबसूरत शक्ल में आए थे, बेहतरीन नौजवान, गोरे सीधे अच्छे तरीके से, जो इंसान एक अच्छा रहता है, लंबा चौड़ा अच्छा खासा बड़े हुस्न वाला, वैसे ये तीन फरिश्ते इंसानी शक्ल लेकर आए थे। अब लूत अलैहिस्सलाम को खतरा यह हुआ कि ये फरिश्ते, ये जो मेहमान है मेरे घर को आए हैं, मुझे बात करने के लिए आए हैं, मेरी कौम के लोग जो इतने बेहया हैं, अगर इनको मालूम पड़ गया तो ये मेरे मेहमानों के साथ में बदकारी करेंगे, गलत काम करेंगे, इससे तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे अंदर एक तरह की अजीब सी कैफियत तारी हो जाएगी, मैं क्या करूं? ऐसे चेहरे के आसार को पहचान लेते हैं ये तीन फरिश्ते। और इतना पहचानना ही था कि लोग मशवरा करके मीटिंग के साथ आते हैं, यहाँ आकर कहते हैं लूत अलैहिस्सलाम को, ऐ लूत, तुम्हारे पास जो मेहमान आए हैं उनको जरा बाहर भेजो, जरा उनसे काम है हमारा। समझ रहे, देख रहे हैं घिनौनी हरकत, जो भी गांव में आता उनके साथ ये वैसा काम कर ही लेते। अब ये तीन नौजवान फरिश्ते आए थे, नौजवान इंसान की शक्ल में आए थे तीन फरिश्ते, तो इनको एंजॉय करने की सोची, उनके साथ में गलत काम करने की सोची, वो अपने वो गलत काम को एंजॉय करना देते थे। कहने लगे लूत, कैसी बातें कर रहे हो, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुस्वा मत करो, शर्मिंदा मत करो, उनके सामने मुझे जलील ना करो, वो मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं, पता नहीं कहां के हैं बेचारे, मैं आपसे कहता हूं दूर रहो, आप मेरे मेहमानों को तंग मत करो। ऐ लूत, जरा पाकबाज बनने की कोशिश मत कर, तू पाकबाज है तो ठीक है तेरे हद तक, लेकिन हमें उन फरिश्तों से, उन नौजवानों से मिला दे, हम अपना काम पूरा करना चाहते हैं। होते गांव में कुछ बड़े लोग जिनका चलता है, ऐसे ही थे हम, तो आकर चलाने लगे। लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे रुस्वा मत करो, ऐ मेरे लोगों, तुम्हारे इस ख्वाहिश के लिए अल्लाह ताला ने औरतों को दिया है, ये मेरी बेटियां हैं, इन बेटियों के साथ तुम निकाह करके ये काम करो। आपको मालूम होना चाहिए हर नबी अपने कौम का बाप होता है, हर नबी के वक्त की जो औरतें होती हैं वो नबी की बेटियां होती हैं, इस लिहाज से कहा मेरी बेटियां हैं जो तुम्हारे निकाह में हैं, अगर नहीं है तो मेरी बेटियों से निकाह कर लो, उनके साथ में ये काम करो जो अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया है, ये शरीयत है, ये कानून है, इसको फॉलो करो। बनिस्बत तुम मर्दों को लेकर जा रहे हो, ये काम मत करो बराए मेहरबानी। बड़े प्यारे अंदाज में रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो है कि मानने के लिए तैयार नहीं, उनको छोड़ो। लूत अलैहिस्सलाम की इस बेबसी को देखकर फरिश्ते जवाब देते हैं, कहते हैं ऐ लूत, आप हमें इंसान समझ रहे हैं जबकि हम इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तुमने जो दुआ की थी कि अल्लाह मेरी कौम हद से बढ़ गई है, हद से गुजर गई है, अब तू ही फैसला कर दे मेरे मालिक, जो तुमने दुआ की थी। और ये जालिम लोग भी कह दिए थे कि अगर अल्लाह का अज़ाब आता है तो आने दे, तो हम यही अज़ाब लेकर आए हैं, आप चले जाइएगा, ऐसे इस गांव को छोड़कर चले जाइए, आप अपने घर वालों को लेकर, जो भी ईमान वाले हैं उनको लेकर आप चले जाइएगा, हम इस वक्त अल्लाह का अज़ाब लेकर आएंगे जो इन पर आकर रहेगा। लूत अलैहिस्सलाम वहां से निकल लेते हैं
اور وہ تمام جو لوگ رہتے ہیں بدکار قسم کی پورا گاؤں پوری قوم، تو یہ 3 فرشتے ان کو پوری زمین سے اٹھا کر اوپر لے کر جاتے ہیں. پوری زمین ایک ساتھ، جتنے لوگ تھے، جتنا بڑا گاؤں تھا، وہ پوری زمین پہ ایک ساتھ اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے اوپر اٹھا کر جاتے ہیں وہاں سے کنکریاں گر رہی تھی اور ہر ایک کنکری پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، ہر ایک انسان کا نام لکھا تھا. وہ چنگاری کی طرح، آگ کے ڈھیلے کی طرح ان لوگوں پر گرتی اور ساتھ ہی بستی کو ایسے لے جا کر ایسے اٹھا کر مار دیا اور پورا نیست و نابود کر دیا اس قوم کو جو یہ گھنونی حرکت کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی قوم ہی نہیں بستی، سب کو ختم کر دیا، پوری بستی کو ہی الٹ کر دیا. ان کی عمارتیں، ان کا جینا رہنا، ان کا سب کچھ نیست و نابود کر کے چٹیل میدان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے شرک کے ساتھ یہ گھنونا کام کرتے تھے. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں اگر آج بھی کوئی انسان آدمی کے ساتھ جنسی خواہش پوری کر رہا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر اسے ختم کیا جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو. اسلام میں شادی شدہ انسان جو زنا کرتا ہے اس کو سنسار کرنا ہے، مار دینا ہے پتھروں سے. کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے مارنے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان آدمی کے ساتھ یہ غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ کنوارا ہو چاہے وہ شادی شدہ ہو، اسے پتھروں سے مار کر ختم کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی نے شریعت کے اندر بتایا ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے زیادہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اسے بڑے پہاڑ سے اوپر جانا ہے. بہت بڑی سی عمارت ہوتی ہے گاؤں کی، چاہے وہ پہاڑ ہو چاہے وہ 3 انتاز سے 5 انتاز کے 10 انتاز، جیسے کہ بڑے بلڈنگیں بن چکی ہیں، 100 انتاز کی بھی ہے، وہاں اس سے پھینکنا ہے. مرا تو ٹھیک، نہیں مرا تو پھر پتھروں سے مارنا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی سزا سنا چکے ہیں. وہ سنسار سے ملتی جلتی ہی ہے، لیکن امام حنیفہ اتنے دیش میں آئے تھے کہ ایسی حرکت نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے اس چیز کو تھوڑا بڑھایا. سنسار ہی نہیں بلکہ اتنی دور سے پھینک کر پھر پتھروں سے مارا جائے. آج میں کوئی حرکت کرتا ہے تو محترم حضرات، یہ کچھ باتیں حدود اسلام کی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک ہی درس میں، اس لیے میں 3 منٹ 4 منٹ زیادہ لے چکا ہوں. نہیں تو 15 منٹ ختم ہو جاتا درس. تو یہ لوگ اسلام کی قوم تھی جو ایسی حرکت کرتی تھی، اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور اسے باقاعدہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں اور اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہ وہ ایک انسان کا حق ہے، ایسا تصور کیا جا رہا ہے. ہمارے تعلیم کوٹ میں ایسی چیزیں حرکتیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ انٹرنیٹ کو زیادہ آج کل فالو کر رہے ہیں، ٹی وی کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. جیسے جیسے دیکھتے ہیں ویسے ذہنیت انسان کے اندر آ جاتی ہے. کتنے لوگ اس کا سپورٹ بھی کرتے ہیں، جو کہ غلط چیز ہے. انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے، انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اس گندے کام کو گندا ہی سمجھنا چاہیے. میرے حال یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ سے بتائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج کے قرآن حدیث میں آئی ہیں ان تمام باتوں پر جو نصیحت کے طور پر مجھے آپ کو ملی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو برائیاں ان قوم کے اندر تھی وہ برائیوں سے میں اور آپ ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں اور بچتے رہیں اور اپنے اولاد کو بچانے کی کوشش کریں. الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.